آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنی اسرائیل قوم کیسی تھی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا انعامات تھے، اور پھر ان پر من و سلوہ کیسے نازل ہوا، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ گائے ذبح کرنے سے مردہ کیسے زندہ ہوا، اور پھر میں آپ کو اس میں سے حاصل ہونے والے 19 اسباق بتاؤں گا جس پر انسان عمل کر کے اپنی زندگی بہترین بنا سکتا ہے۔ میرا نام ہے محمد اسامہ۔ میں آپ کو اس واقعے کی آج مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پہلے پارے کی ابتدا سورۃ بقرہ سے ہوتی ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جرم و سزا اور سراغ رسانی کا انوکھا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مجرم کی نشاندہی معجزانہ طریقے پر کی گئی، جو بنی اسرائیل کے اعزاز و افتخار کا باعث بنی۔ اس صورت میں دوسرے مضامین کے علاوہ زیادہ تر روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس معجزانہ واقعہ کی طرف اشارہ کے طور پر پوری سورت کو بقرہ سے موسوم کر دیا گیا۔ سورت بقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے، جس میں مختلف مضامین کا بیان ہے۔ حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قرآنی علوم و معارف سے استفادہ کے لیے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور علمی پندار کی نفی کا پہلا زینہ ہے۔ کلام الہی پر غیر متزلزل یقین اور اسے ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر سمجھنا دوسرا زینہ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی وہ قرآن کریم کی شکل میں آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ ابتدائی 20 آیتوں میں انسان کی 3 قسموں کا بیان ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے اپنی مالی و جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم اور اس کی پہلی آسمانی کتابوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں۔ تیسری قسم ان خطرناک لوگوں کی ہے جو دلی طور پر قرآنی نظام کے منکر ہیں، مگر ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ قرآن کریم کو ماننے میں اگر کوئی مفاد ہے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر اس سے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے تو اس کا انکار کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ ان کے دل و زبان میں مطابقت نہیں ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر دلوں کے بھید جاننے والے اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ یہ لوگ اصلاح کے نام پر دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں اور قرآنی نظام کے وفادار اہل ایمان کو عقل و دانش سے محروم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود شعور و آگاہی سے بے بہرہ اور محروم ہیں۔ یہ لوگ ہدایت و روشن خیالی کے مقابلے میں تاریخ خیالی اور گمراہی سے تجارت کر رہی ہیں۔ یہ بڑے خسارے کا کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے 2 مثالوں کے ذریعے منافقت کی 2 قسموں کو واضح کیا ہے۔ کسی شخص نے ٹھٹھرتی اندھیری رات میں سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، اور جیسے ہی چاروں طرف روشنی پھیلی تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی اور گھپ اندھیرے میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ دوسری مثال، رات کے وقت اندھیرے کے اندر کھلے میدان میں مسلح دھار بارش میں کچھ لوگ پھنس کر رہ گئے، بجلی کی کڑک ان کے کانوں کو بہرا کر دے رہی ہو اور چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں، اور اس ناگہانی آفت سے وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہوں۔ بجلی کی چمک سے انہیں رستہ دکھائی دینے لگے، مگر جیسے ہی وہ چلنے کا ارادہ کریں تو اندھیرا چھا جائے اور انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دے۔ یہ لوگ
اندھے اور بہرے ہیں، کیونکہ آیات خداوندی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اس کے بعد انسانیت سے پہلا خطاب کیا گیا اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا پہلا حکم دیا گیا۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد کو بطور دلیل پیش کیا گیا، جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشنا اور اس کی زندگی کی گزر بسر کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق اور بارش اور سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ پھر قرآن کریم کی کلام الہی ہونے کی عقلی دلیل دی گئی کہ اگر تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی بشر ہو، ایسا کلام بنا کر دکھاؤ، ورنہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک سورت بلکہ ایک آیت بنانے سے بھی عاجز آ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد قرآنی نظام کے منکرین کے لیے جہنم کے بدترین عقوبت خانے کا سزا اور اس کے ماننے والوں کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی بھی اسلوب اپنا سکتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے مکھی یا مچھر یا کسی دوسرے چھوٹے یا بڑے جانور کی مثال دے سکتا ہے۔ مسئلہ مثال کا نہیں، اس سے حاصل ہونے والے مقصد کا ہے۔ تخلیق انسانی کی ابتدا کا تذکرہ۔ انسان اس زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے اور اس کی وجہ انسان کا حصول علم کی صلاحیت رکھنا ہے۔ انسانی بلندی و عظمت کی بنا پر اسے سجود ملائک بنایا گیا۔ ناپاک نطفہ سے تخلیق دے کر عظمت و بلندی کے تمام مراحل آنن فانن طے کرا کے اسے سجود ملائک بنا دیا گیا۔ پستی سے عظمت کے بام عروج تک پہنچا دیا۔ آدم سے حوا کی پیدائش سے نر اور مادے کے ملاپ کے بغیر ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا کرنے کا امکان ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ آدم کی مٹی کی تخلیق سے یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس مٹی سے سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں مادہ حیات انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اسے براہ راست وہ مادہ لے کر بھی انسان کو وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ انسان اس سرزمین پر بطور سزا نہیں بلکہ بطور امتحان بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم کی شکل میں آسمانی ہدایت کی پیروی اس کی کامیابی کی علامت ہے اور اس کی مخالفت اور کفر اس کی ناکامی و نامرادی کی علامت قرار دی گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طور کی سیاسی اور مذہبی قیادت و سیادت سے نوازا ہوا تھا، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ کی شکل میں اس سرزمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ تقریباً آدھے پارے پر محیط اس قوم کے جرائم اور عادات بد کی ایک طویل فہرست جو 40 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل کے اس منصب عالی سے معزولی کا سبب ہے، جو بنی اسرائیل کو سونپی گئی تھی۔ انعامات خداوندی کا اظہار، عہد الہی کی پاسداری، خوف خدا، تقوی، آسمانی تعلیمات پر کامل یقین، اپنے مفادات کو دین کا تابع بنا کر زندگی گزارنے کی تلقین، حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے بجائے حق کی پیروی اور باطل سے دو ٹوک انداز میں براعت کا اظہار، نماز کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفاداری کا اظہار اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے غرباء و مساکین سے تعاون، خیر اور شر میں تمیز کر کے نیکی پر کاربند رہتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی تلقین اور آسمانی تعلیمات کی روشنی میں عقل و دانش کا استعمال۔ بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے،
جس کی تفصیل اگلی آیاتوں میں مذکور ہے۔ بنی اسرائیل کو دریا میں موزانہ طریقے پر راستہ بنا کر فرعونی مظالم سے نجات دی، دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تو یہ لوگ بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس مشرکانہ حرکت پر سزا کے طور پر انہیں باہمی قتل کا حکم دے کر ان کی توبہ قبول کی گئی، ان کے بے جا مطالبے پورے کیے گئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور بالمشافہ ملاقات کرائی گئی، مگر یہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ کھلے میدان میں انہیں بادل کے ذریعے سایہ اور من و سلوہ کی شکل میں کھانا فراہم کیا گیا، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ پتھر سے موزانہ طریقے پر 12 چشمے جاری کر کے ان کے 12 خاندانوں کے سیراب کرنے کا انتظام کیا گیا، مگر یہ سرزمین پر فساد پھیلانے سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں کے مقابلے میں لہسن اور پیاز اور دال روٹی کا مطالبہ کر کے ذہنی پستی اور دیوالیہ پن کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا کفر کرنے اور انبیاء علیہ السلام اپنے مذہبی پیشواؤں کو قتل کرنے کے عظیم جرم کا ارتکاب کیا، جس پر انہیں ذلت و رسوائی اور غضب خداوندی کا مستحق قرار دیا گیا۔ قرآنی ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ خوف اور غم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر پہاڑ بلند کر کے تجدید عہد کرایا گیا، مگر انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی۔ دل جمی اور یکسوئی سے عبادت کرنے کے لیے ہفتہ کے دن چھٹی کی گئی، مگر اس کی پابندی نہ کرنے پر عبرتناک انجام کے مستحق ٹھہرے اور ان کی شکلیں بگاڑ کر ذلیل و قابل نفرت بندر بنا دیا گیا۔ جرم و سزا اور سراغ رسانی کا انوکھا واقعہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا۔ وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر کے دوسروں پر الزام لگایا اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بڑی پس و پیش کے بعد یہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب میت کے جسم سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ عقل و دانش کے نام پر کلام الہی میں تحریف اور رد و بدل کے بدترین عادات کے مریض تھے۔ اپنے مفادات اور دنیا کے عارضی منافت کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے تھے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، اور ایمان اور اعمال صالحہ والے دائمی جنتوں کے حقدار قرار پائیں گے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، والدین، اعزاء و اقربا، غرباء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کریں گے، دنیا میں فساد پھیلانے، خون ریزی کرنے سے باز رہیں گے، مگر یہ لوگ تخریب کار اور جنگ کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنے، ان کے گھروں سے بے گھر کرنے اور انہیں گرفتار کر کے ان کی آزادی سلب کرنے جیسی بدترین حرکات کے مرتکب پائے گئے۔ تورات کی جو باتیں ان کے مفادات کے مطابق ہوتی انہیں مان لیتے اور جو ان کے مفادات کے خلاف ہوتی انہیں رد کر دیتے، اس لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت کے بدترین عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آخرت میں تمام نعمتیں
اور جنت صرف اور صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ وہ نعمتیں تمہیں جلدی حاصل ہو سکیں۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مخالف تھے کہ وہ عذاب اور سزا کے احکام لے کر کیوں آتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ جبرائیل تو ایک قاصد اور ایک نمائندہ ہے، جزا یا سزا کے احکام اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ کسی کے نمائندہ کی مخالفت دراصل اسی کی مخالفت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل میرے حکم سے قرآن کریم نازل کر رہے ہو، لہذا جبرائیل کی دشمنی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ یہودیوں کی عادات بد میں جادوگری کی اطاعت اور اتباع بھی تھی۔ ان کی مذمت آیت نمبر 102 میں کی گئی۔ مسلمانوں کی زبانی کلامی دل آزاری اور گستاخی رسول بھی یہودیوں کی گھٹی میں داخل ہے۔ اسی بات کی مذمت 102 آیت میں ہے۔ قرآن تعلیمات میں انسانی نفسیات اور ماحول معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر جس طرح ترجیحی احکام اور مرحلہ وار تبدیلیاں کی گئیں، یہود و نصارہ اپنے کفر اور حسد کی بنا پر مسلمانوں کو ایمانی نقصانوں پر قربان دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی فطرتی خباثت ہے، لہذا انہیں نظر انداز کر کے اپنے کام سے کام رکھیں۔ دلائل کو نظر انداز کر کے محض اپنے مذہب یا نظریہ کی بنیاد پر کسی بات کو اختیار کرنا تعصب کہلاتا ہے۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان میں اللہ کی باتیں کرنے سے روکنا ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ایسی حرکت کے مرتکب افراد دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی عقیدے کی مذمت قرآن پاک کی آیت میں آئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کے تعصب کی بدترین شکل کو بیان کیا گیا کہ اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مسلمان اسلام سے دستبردار ہو کر یہودیت یا عیسائیت کو اختیار نہ کرے۔ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی تلقین کے ساتھ بنی اسرائیل پر انعامات کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ اور یوم احتساب کی یاد تازہ کر کے یہودیوں کے بارے میں گفتگو پوری کر دی۔ پھر انسانیت کے لیے مثالی شخصیت حضرت ابراہیم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ان کی آزمائش و ابتلاء اور ان کی کامیابی کی شہادت کے ساتھ انہیں امامت انسانیت کے منصب پر فائز کرنے کا اعلان اور ابراہیمی زندگی اپنانے والے ہر شخص کو اس عہدہ کا اہل قرار دینے کا فیصلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دینی خدمات، خاص طور پر تعمیر کعبہ کا کارنامہ جو انسانوں کے لیے مرکز وحدت ہے، پھر دعائے ابراہیمی جس کے نتیجہ میں نبی علیہ السلام کی بعثت اور امت مسلمہ کو وجود ملا، پھر اس مثالی شخصیت کے مثالی خاندان کا تذکرہ اور بیان کہ اگر آباء و اجداد حق و انصاف کے علم بردار ہوں تو ان کی اتباع و تقلید ہی کامیابی کی اصل کلید ہے۔ آخر میں اس ضابطہ کا اعلان کیا کہ وہ لوگ جو گزر چکے ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب وہ 19 پوائنٹ کا ذکر کرتے ہیں انسان جن پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جو گفتگو میں نے کی اس سے 19 اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نیک بندوں کی راہ مانگنا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کی کتاب کو ہر شک و شبہ سے پاک سمجھنا۔ پانچویں نمبر پر ہر نیکی کی بنیاد تقوی کو اختیار کرنا۔ پھر منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ سے بچنا، اصلاح کے نام پر فساد کرنے سے بچنا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فضیلت والا کام یعنی علم حاصل کرنا، ہر مشکل وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لوگوں سے عمدہ بات کہنا، حسد کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لینا، احسان کے درجے پر عمل صالح کرنا، ہدایت صرف اللہ سے مانگنا، کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، اللہ کا فرما بردار بننا، صحابہ جیسا ایمان لانا، اللہ کے لیے خالص ہر کام کرنا، اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ کرنا۔ آئیے ہم عمل صالح کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔